بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام ایسا لفظ ہے جو مشتمل ہے دو کلموں کو اسناد کے ذریعے۔ اب اسناد کی تعریف خود کر رہا ہے۔ والاسناد نسبت احدی الکلمتین الی الاخری۔ اسناد نسبت ہے دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف، بحیث اس طرح، تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، فائدہ دے مخاطب کو فائدہ پورا، یصح سکوت علیہا، اس پر سکوت صحیح ہو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ کی تعریف کی، پھر اس کی تقسیم کی۔ لفظ کی تعریف کی، لفظ وضع لمعنی مفرد، لفظ ایسا کلمہ ہے جو اکیلے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اس کی تقسیم کی، اسم فعل حرف، اور اس کی تقسیم کی وجہ حسر بھی بتائی، اسم فعل حرف کی تعریف بھی بتائی، اس کی علامات بھی بتائی، اور وجہ تسمیہ بتایا۔ آج شروع کر رہا ہے کلام سے۔ کلام کے بارے میں اور بول رہا ہے، اے کلام ایسا کلمہ ہے جو دو کلموں پر شامل ہو، جس کی نسبت اسناد کے ذریعے ہو۔ اسناد کس کو بولتے ہیں؟ کہ دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسری طرف اس طرح نسبت ہو کہ پورا فائدہ ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ یصح سکوت علیہ کا معنی ہے بات سمجھ میں آ جائے کہ کہنے والا بات کیا کر رہا ہے، تو اس کو کلام بولتے ہیں۔ پھر بتائے گا اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ جو دو اسموں سے بنے گا، یا فعل اور اسم سے بنے گا۔ اگر اسم سے بنے، دو اسموں سے، جملہ اسمیہ اسے بولا جاتا ہے، جیسے زید قائم۔ اگر فعل اور اسم سے بنے تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جیسے قام زید، کھڑا ہوا زید۔ بھئی کیوں صرف دو اسموں سے؟ کیوں فعل اور اسم سے؟ کیوں فعل سے کیوں نہیں؟ حرف سے کیوں نہیں؟ بھئی ایک بات سمجھنی چاہیے، اسم جو ہے مسند بھی ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ فعل صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو جملے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، مسند بھی ہو، مسند الیہ بھی ہو۔ اب اسم، فعل اور حرف کو اگر ملائیں گے، اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں امکانی طور پر، 6 سے زیادہ نہیں بنتی۔ پہلے ملائیں گے فعل اور اسم کو، فعل کو ملائیں، فعل اور حرف کو ملائیں، اسم اور اسم کو ملائیں، اسم اور حرف کو ملائیں، حرف اور حرف ملے۔ ان 6 صورتوں میں صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں پایا جاتا ہے، باقی 4 صورتوں میں نہیں پایا جاتا، اس لیے اس کا کلام یا جملہ نہیں بنتا۔ بھائی 2 صورتیں کون سی؟ فعل اور اسم ملے۔ اب فعل مسند الیہ ہے، مسند ہے، اسم مسند الیہ ہے، اب یہ جملہ پورا ہو گیا، کیونکہ مسند بھی ملا، مسند الیہ بھی ملا۔ ہاں فعل اور فعل کو ملائیں تو فعل بھی مسند اور دوسرا فعل بھی مسند بھی، دونوں مسند بھی ہو گئے، تو اس سے جملہ نہیں ہوگا۔ فعل اور حرف کو ملائیں تو فعل تو مسند ہوگا، حرف نہ مسند ہوگا نہ مسند الیہ ہوگا، تو اس سے بھی جملہ نہیں بنے گا۔ ہاں اسم اور اسم کو ملائیں تو اسم مسند الیہ بھی ہوتا ہے اور مسند بھی ہوتا ہے، یا مسند الیہ بھی ہوتا ہے، مسند بھی ہوتا ہے۔ تو اب ایک اسم کو ہم مسند الیہ بنائیں گے، ایک کو مسند بنائیں گے تو جملہ پورا ہو جائے گا۔ 5ویں صورت اسم اور حرف کو ملائیں، اسم یا تو مسند بنے گا یا مسند الیہ بنے گا، حرف نہ مسند بنے گا نہ مسند الیہ بنے گا، تو جملہ نہیں ہوگا۔ 6ٹھی صورت ہے حرف اور حرف کو ملائیں،
تو اس میں نہ مسند بنے گا نہ مسند الیہ، دونوں کچھ بھی نہیں بنیں گے، تو تو جملہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں سے دو صورتیں صرف ایسی ہیں، پہلی صورت فعل اور اسم ملے، اور اسم ملے تو اس سے ہی جملہ بنتا ہے۔ تو اب فعل اور اسم ملے تو اس کو جملہ فعلیہ بولتے ہیں، اسم اور اسم ملے تو اسے جملہ اسمیہ بولتے ہیں، کیونکہ اس سے علاوہ کہیں نہیں ملتا، تو اس کو ہم اسی طرح ملا سکتے ہیں۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہی بیان فرمایا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، کلام ایسا لفظ ہے جو مشتمل ہے دو کلموں پہ اسناد کے ذریعے۔ والاسناد، اسناد کیا ہے؟ نسبت احد الکلمتین الی الاخری، نسبت دو کلموں کی معنی بھائی پہلے کر رہا ہوں، نسبت دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف، بحیث اس طرح، تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، فائدہ دے مخاطب کو فائدہ پورا، یصح سکوت علیہا، اس پہ خاموشی صحیح رہے، یعنی بات سمجھ میں آ جائے۔ یس تفید المخاطب فائدۃ تامۃ یصح سکوت علیہا کا معنی ہے بات سمجھ میں آ جائے۔ نحو زید قائم، زید کھڑا ہے، وقام زید کھڑا ہوا۔ ویسمى جملتاً، اس کلام کو جملہ بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعلم، یہ جانا جائے، ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، بے شک کلام نہ حاصل ہوتا ہے مگر دو اسموں سے۔ نحو زید قائم، زید قائم، زید کھڑا ہے، پہلا بھی اسم دوسرا بھی اسم، زید بھی اسم قائم بھی اسم، اب دو اسموں سے ملے گا۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسمیۃً، اسے جملہ اسمیہ بولا جائے گا۔ او من فعل و اسم، یا فعل اور اسم سے، نحو قام زید، کھڑا ہوا زید، اقام فعل، زید اس کا اسم فاعل ہوا، وَيُسَمَّى جُمْلَةً فعلیۃً، تو بولا جائے گا اسے جملہ فعلیہ۔ اذ لا یوجد مسند و مسند الیہ معا، کیونکہ نہیں پایا جائے گا مسند اور مسند الیہ دونوں، فی غیر ما، ان کے علاوہ کسی میں پایا نہیں جاتا۔ جیسے میں نے آپ کو 6 صورتیں نکال کے دکھائی، تو 6 صورتوں میں صرف فعل اور اسم اور 2 اسموں میں ہی مسند اور مسند پایا جاتا ہے، کیونکہ جملے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مسند بھی ہو مسند الیہ بھی ہو۔ ولا بد الکلام منہما، اور کلام کے لیے ان دونوں کون؟ مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جملہ نہیں ہوتا۔ ختم بھائی۔ فَإِن قِيلَ، اگر کہا جائے، قد نوقض بالنداء، نحو یا زید، اگر کہا جائے کہ توڑا گیا آپ کا قانون ندا کے ذریعے، جیسے یا زید۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض کر رہا ہے کہ بھائی کوئی کہے کہ آپ بولتے ہیں کہ یا تو جملہ 2 اسموں سے ملتا ہے، یا تو فعل اور اسم سے ملتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی سے جملہ نہیں بنتا۔ ہم آپ کو ایک ایسی مثال بتا رہے ہیں جس میں حرف اور اسم سے جملہ بن رہا ہے، اس کو آپ بھی جملہ بولتے ہیں، ہم بھی جملہ بولتے ہیں۔ جیسے یا زید، اے زید، اب یا حرف ہے، زید اسم ہے، اب اس کو آپ بھی جملہ بولتے ہیں، ہم بھی جملہ بولتے ہیں، تو آپ کا قانون تو ٹوٹ گیا کہ بھائی یا تو 2 اسموں سے جملہ بنے گا یا فعل اور اسم سے جملہ بنے گا، یہ تو حرف اور اسم سے جملہ بن رہا ہے۔ تو یہ اعتراض ہے، اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ تو ہم کہیں گے کہ بھائی یا جو ہے یہ اصل میں حرف نہیں ہے، بلکہ یہ قائم مقام ہے ادو یا اطلب، یہ ادو یا اطلب کے قائم مقام ہے، تو یہ فعل ہے، حرف نہیں ہے، گویا کا فعل اور اسم سے جملہ بن رہا ہے اور ہمارا قانون نہیں ٹوٹا۔ پڑھ رہے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے، قد نوقض، بے شک ٹوٹا آپ کا قانون
بن ندا کے ذریعے، نہ ہو یا زید کے ذریعے، قلنا ہم کہیں گے، حرف ندا قائم مقام ادو، حرف ندا ادو یا اطلب کے قائم مقام ہے، وہ فعل، یہ فعل ہے، فلا نقض علیہ، اب قانون نہیں ٹوٹا اس سے، ختم جی۔ وَإِذْ فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ، جب ہم فارغ ہو گئے مقدمہ، بھائی مقدمہ پورا ہو گیا، یہ تیسرا فصل آ گیا، مقدمہ پورا ہو گیا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں یہی بتایا تھا کہ ہماری کتاب ایک مقدمہ 3 اقسام اور خاتمے پر ہوگی، خاتمہ تو نہیں ہے لیکن ایک مقدمہ اور 3 اقسام ہے، تو یہ بولا وقد فرغنا من المقدمہ، جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے یعنی پورا ہو گیا، فلنشرع، پھر ہم شروع کریں گے، پھر ہم شروع کریں گے، فی الاقسام الثلاثہ، 3 قسموں سے، واللہ موفق، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، والمعین اور مددگار ہے۔ بس جی دوبارہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ فصل، الکلام تضمن کلمتین بالاسناد، کلام ایسا کلمہ ہے جو مشتمل ہے 2 کلموں پہ اسناد کے ذریعے، والاسناد، اور اسناد، نسبت احد الکلمتین الی الاخری، نسبت 2 کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف، بحیث، اس طرح، تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، کہ فائدہ دے مخاطب کو پورا فائدہ، یعنی بات سمجھ میں آ جائے، یا صح سکوت علیہ، سکوت ہونا صحیح ہو، نحو زید قائم، زید کھڑا ہے، وقام زید، زید کھڑا ہوا، ویسمى جملۃً، اور اس کو جملہ بھی بولا جاتا ہے، فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، پھر جانا جائے، فعلم ان الکلام لا يحصل من الاسمین، پھر جانا جائے کلام نہ حاصل ہوتا ہے مگر 2 اسموں پر، نحو زید قائم، زید پہلا اسم، قائم دوسرا اسم، ویسمى جملۃً اسمیۃً، پھر بولا جائے گا اسے جملہ اسمیہ، او من فعل و اسم، یا فعل اور اسم سے بنے گا، نحو قام زید، قام فعل، زید اس کا اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، ویسمى جملۃً فعلیۃً، اسے جملہ فعلیہ بولا جائے گا، کیوں بھائی؟ اذ لا یوجد مسند و مسند الیہ، کیونکہ نہ پایا جائے گا مسند اور مسند الیہ، معاً دونوں، فی غیرہما، ان 2 صورتوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں یہ مسند اور مسند علیہ ایک ساتھ پایا نہیں جاتا، ولا بد کلام منہما، اور یہ دونوں کلام کے لیے ضروری ہیں، مسند اور مسند الیہ، فإن قیل، اگر کوئی کہا جائے، قد نوقض، بے شک توڑا گیا، بے شک ٹوٹا، بن ندا، تمہارا قانون ندا سے، نحو یا زید، اب یا حرف، زید اسم، اس سے جملہ مکمل ہے، قلنا ہم کہیں گے، حرف ندا قائم مقام ادو، حرف ندا ادو کے قائم مقام ہے، یا اطلب کے قائم مقام ہے، وہ فعل، یہ فعل ہے، فلا نقض علیہ، اب نہیں ٹوٹا اس سے قانون، وَإِذْ فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ، جب ہم فارغ ہوئے مقدمے سے، فَلْنَشْرَعُ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، شروع ہوں گے ہم 3 قسموں میں، واللہ موفق والمعین، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا اور مددگار ہے، واللہ اعلم بالصواب۔